السلام علیکم ثاقب فیکٹنر سٹوریز میں تمام دوستوں کو ویلکم اور محبتوں بھرا سلام۔ معزز ناظرین، آج پھر میں آپ کی خدمت میں نہایت ہی دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا جو قصہ ہے وہ ہے لیلا مجنوں۔ بہت سے تاریخ دانوں نے اسے اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے۔ کسی نے مختصر تو کسی نے ہزاروں صفحات پر مشتمل کتاب میں اسے سمایا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں لیلا اور مجنوں کا قصہ آپ سے بیان کر سکوں۔ لیلا مجنوں کا قصہ کیا تھا؟ یہ ایک عربی داستان ہے۔ اس کے کرداروں کو سیاسی طور پر ثابت مانا جاتا ہے۔ لیلا مجنوں دو حقیقی عاشق تھے۔ صدیوں تک اس پر بہت سی افسانہ نگاری کی گئی۔ مجنوں لفظی طور پر پاگل، آوارہ، دیوانے کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعدی بیان کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لیلا مجنوں کی بجائے مجنوں لیلا بولا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مجنوں کا اصل نام قیس تھا۔ بچپن میں قیس اور لیلا قبیلے میں مل کر بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے۔ اسی دوران دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی۔ دونوں ایک ہی مدرسے میں جاتے تھے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہو گئی۔ مجنوں کی نظر تعلیم کی بجائے لیلا پر رہتی، جس پر استاد سے اس کو سزا ملتی۔ استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھ پر پڑتی تھی، لیکن درد لیلا کو ہوتا تھا۔ استاد نے یہ بات لیلا کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق پھر سے تازہ ہو گیا۔ مجنوں نے لیلا کا ہاتھ مانگا، لیکن لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز، اس نے بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ مجنوں ایک مالدار قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا اور خوبصورت، خوش گفتار انسان تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ ایک چاند ہے جو سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قیس کے والد اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا ہاتھ مانگا۔ لیلا کے گھر والوں نے لیلا کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر دیا۔ جب قیس کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دیں، لیکن قیس لیلا کے عشق میں اس قدر دور چلا گیا تھا کہ اب واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت بگڑتی گئی۔ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے والد کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائیں اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگیں۔ قیس کا والد اسے المنوک سے مکہ لے گیا اور بیت اللہ میں لے جا کر کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات مانگ لو۔ اس کے جواب میں قیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما۔ اسے المنوک واپس لے آئے تو راستے میں اس نے اپنے آپ کو ایک بلند پہاڑی سے نیچے گرانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے قبیلے واپس لے آئے۔ قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ لیلا کو اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کر سکے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود وہ ناکام لوٹا اور لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔
لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ جب قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا اور گوشہ نشین ہو گیا۔ پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا، لیلا لیلا کی صدائیں لگاتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا کہ لیلا کہاں ہے۔ اسی حالت میں وہ ایک دن اچانک غائب ہو گیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے اسے صحرا میں ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن انہیں ایک وادی میں ریت پر مردہ حالت میں ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک آمہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتی ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے بعد خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ بلے شاہ نے کیا خوب فرمایا ہے: کیتا سوال میاں مجنوں نوں، تیری لیلا رنگ دی کالی اے۔ دتا جواب میاں مجنوں نے، تیری اکھ نہ ویکھن والی اے۔ قرآن پاک دے ورق چٹے، اُتے سیاہی لکھی کالی اے۔ چھڈ وے بلیا دل دے چھوڑیا، کی گوری تے کی کالی اے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت کا طلبگار ہوں۔ بہت ہی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ حسن کا کیا کام سچی محبت میں، آنکھیں مجنوں ہو تو ہر لیلا حسین لگتی ہے۔ جزاک اللہ۔